اشرافیہ ہے یا رولنگ ایلیٹ جتنی بھی ہے اس کے اندر وہ عوام سے تو ہر بار کہتے ہیں. کل بھی وزیر خزانہ نے کہا کہ جی حالات بڑے مشکل ہیں, اس کے اندر جو ہے کڑوی گولی نگلنی پڑے گی, لیکن خود وہ کڑوی گولی تو دور کی بات ہے, اپنی جو عیاشیاں ہیں وہ ان سے بھی کسی قدر دستبردار ہونے کو بھی تیار نہیں ہے. ابھی وہ جو کوئی نئی مرسیڈیز گاڑیاں اس طرف خریدی گئی ہیں سیاستدانوں نے مطلب یہ تو چلیں ایک وہ تو خریدی گئی ہیں, چلیں جی ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ ایک وزیر, ایک تو جو ہے نا اس وقت تقریباً سینچری مکمل ہونے والی ہے کابینہ کی, وفاقی کابینہ کی, اور ہر ایک کے ساتھ پروٹوکول کی 10 گاڑیاں موو کر رہی ہیں. اس کے علاوہ جو یہاں پہ ایک ڈی سی یا ایک جو ہے 17ویں 18ویں گریڈ کے جو ڈی ایم جی گروپ کے آفیسرز ہیں ان کا پروٹوکول دیکھیں تو وہ یورپ کے کسی پرائم منسٹر اور وہاں کے بادشاہ سے زیادہ ان کا پروٹوکول ہے. یہ جو جرنیل ہیں ان کی مراعات اور ان کو وہ دیکھیں تو وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. ججز یہاں پہ وہ اپنی جگہ پہ ایک جو ہے نا وہ بادشاہوں سے کم ان کا لائف سٹائل نہیں ہے. تو بیچارے عوام جو نچلے درجے پہ ہیں, جو ٹیکس بھی دے رہے ہیں, جو ساری چیزیں جو کرتے ہیں, بار بار آپ ان کو کر رہے ہیں اور ان کو پیس کے کہاں تک لے گئے. مطلب مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ انہوں نے تصور کر لیا ہے کہ یہ عوام کبھی اٹھ کے کھڑے نہیں ہوں گے, کبھی ریٹیلیٹ نہیں کریں گے, کبھی ریزسٹ نہیں کریں گے, اس لیے ان کو جتنا دبایا جا سکتا ہے دباتے چلے جا رہے ہیں اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں. آج بھی مطلب ہر ادارے کے پاس 2 3 جہاز ہیں. رینجرز کے جہاز الگ ہیں, سی ٹی ڈی کے جہاز الگ ہیں, فلاں کے جہاز الگ ہیں, اور اس کے اوپر گھوم رہے ہیں, ان کی فیملیز بھی گھوم رہی ہیں. آپ کھڑے ہو جائیں مری ایکسپریس وے پہ اور آپ دیکھیں کسی بھی ویکینڈ کے اوپر تو سرکاری گاڑیاں کس طریقے سے فراٹے بھرتے ہوئے گزر رہی ہوتی ہیں, جن کے اوپر سبز نمبر پلیٹ لگی ہوتی ہے اور ان میں فیملیز بیٹھی ہوئی گھومنے کے لیے جا رہی ہیں. اس کے اوپر تو کوئی آئے, کچھ تو ہو کہ چلے عوام کو بھی نظر آئے کہ یار حکومت نے بھی کچھ کیا ہے, تو ہم بھی سارے مل کے جو ہے نا اسے کر رہے ہیں. وہ تو سارا کچھ چل رہا ہے. مطلب رشوت کا ریٹ تک کم نہیں ہو رہا وہاں پہ, اور عوام سے آپ قربانی مانگ رہے ہیں, عوام کو آپ رگڑا دی جا رہے ہیں. اور آپ اب بھی مطلب کل کی ہمارے ایک جرنلسٹ دوست ہیں وہ بتا رہے تھے کہ تقریباً انہوں نے 300 ارب روپے کا ایک منی بجٹ لے کے آ رہے ہیں. وہ شاید اس جنوری کے آخری ہفتے میں آ جائے یا فروری کے شروع میں آ جائے. تو اگلے یعنی 4 مہینے تک, جون تک, انہوں نے 300 ارب روپے لوگوں کی جیبوں سے مزید نکالنے ہیں. اور وہ کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے ٹیکس کہیں پہ وہ بڑھا کے تو نہیں ہوگا, یا ٹیکس نیٹ میں تو لوگ نہیں آئیں گے. وہ یہی ہے, پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کر دیا جائے گا, بجلی کے جو بل ہیں اس کے اوپر ٹیکسز میں اضافہ کر دیا جائے گا, جو گیس کے بلز ہیں اس کے اوپر ٹیکسز میں, جو بنیادی ضرورتیں ہیں آئل امپورٹ جس سے مفر نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر اضافہ کر کے یہ 300 ارب روپیہ مزید لوگوں کے جیبوں سے نکالے گئے, یعنی ان کے ہاتھ سے ان کے منہ سے نوالے چھینے جائیں گے اس پہ. لیکن دوسری طرف جو اخراجات ہیں ایک آج تک, مطلب چاہے وہ پیچھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی ہے, اس کے بعد اب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے, ایک میئر نہیں ہے, کوئی سنگل ون آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ جس میں حکومتی اخراجات کم کرنے کے حوالے سے کوئی معمولی سا سٹیپ بھی لیا گیا.